امریکہ سے مذاکرات میں اہم پیش رفت، پاکستان کا کردار نہایت اہم رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ماضی میں مذاکرات کی ناکامی کی بڑی وجہ امریکہ کی غلط پالیسی اور حد سے زیادہ مطالبات تھے۔ عباس عراقچی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکراتی عمل میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم مکمل کامیابی ابھی باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایران امریکہ کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عباس عراقچی کے مطابق ماضی میں مذاکرات کی ناکامی کی بڑی وجہ امریکہ کی غلط پالیسی اور زیادہ مطالبات تھے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ ملاقاتوں میں ماضی کے معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا اور ممکنہ شرائط پر بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ روسی صدر پیوٹن سے آج ملاقات کر رہے ہیں، جو موجودہ جنگی صورتحال اور خطے کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کا اہم موقع ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور روس کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے اور جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کو نئی شرائط پیش کر دی گئیں۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ پیشکش ایک امریکی عہدیدار اور معاملے سے واقف دیگر ذرائع کے حوالے سے سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے تجویز دی ہے کہ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے اور جنگ بندی کی طرف پیش رفت کی جائے، جبکہ جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر رکھا جائے۔ ذرائع کے مطابق ایران نے یہ پیغام پاکستان کے ذریعے ثالثی کے طور پر امریکہ تک پہنچایا، جو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا تو امریکی صدر ٹرمپ کے پاس ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے آپشن محدود رہ جائیں گے، خاص طور پر یورینیم محدودگی کے پروگرام کے حوالے سے پیش رفت۔ باقی دارالحکومت اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے۔ رپورٹ کے مطابق دارالحکومت کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اضلاع مردان، شانگلہ، بونیر، سوات اور پنجاب میں راولپنڈی، لاہور اور مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ مری اور نتھیا گلی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ صبح 11:46 پر آیا، جس کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی، جبکہ گہرائی 170 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان سرحدی علاقہ بتایا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلہ گہرائی میں ہونے کے باعث اثرات پاکستان میں نہایت کم ہوئے ہیں اور ابھی تک کسی بھی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اور اگزئی سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ قبائلی ڈسٹرکٹ میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ ممبر صوبائی اسمبلی اورنگزیب خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کسی بھی محکمے میں کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی سرکاری ادارے یا محکمے میں کرپشن کی شکایات سامنے آئی تو ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہ خود کرپشن کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ اورنگزیب خان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کا ساتھ دیں، جہاں کرپشن نظر آئے فوری اطلاع دیں۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کی پیش نظر سول لائن ڈویژن پولیس کی ہنگامی مشقیں۔ ڈی ایس پی خرم چیمہ کی زیر نگرانی لاہور ہائی کورٹ میں موک ایکسرسائز کا انعقاد۔ ہنگامی مشقوں میں اولڈ انارکلی پولیس کے علاوہ بم ڈسپوزل اسکواڈ، ریسکیو ایلیٹ فورس اور دیگر سیکورٹی اداروں کی شرکت۔ موک ایکسرسائز میں فرضی دہشت گردوں کو پکڑنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اسر علی نے کہا کہ پولیس رسپانس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہنگامی مشقوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں سمیت تمام اہم مقامات کی سیکورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ہنگامی مشقوں کا مقصد امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے پولیس رسپانس کو مزید بہتر بنانا ہے۔ قصور سے رشتہ داروں کے گھر آنے والے 3 کم عمر بھائی راستہ بھول گئے۔ سلطان پورہ اورنج لائن اسٹیشن پر اکیلے گھومتے بچے گجر پورہ پولیس کو لاوارث حالت میں ملے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ جدید ٹیکنالوجی اور دیگر ذرائع سے اہل خانہ کا سراغ لگایا گیا۔ بچوں کی باحفاظت واپسی پر والدین کی خوشی دیدنی تھی۔